امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ حق تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس پرفتن دور میں اکثر اور بیشتر لوگ بجائے دین اسلام کے فرما بردار و پیروکار ہونے کے محض اپنے نفس کے پیروکار، مطیع اور فرما بردار ہو چکے ہیں۔ خواہشات نفسانی اور اپنا ہی بنایا ہوا دین جو اپنے نفس کو بھلا لگتا ہے، جو نفس پر گراں اور بھاری نہیں گزرتا، اسی کی طرف یہ دنیا رواں دواں ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جب بندہ دین کو چھوڑ کر نفس کی اتباع کرتا ہے تو وہ تباہی کے دلدل میں گر جاتا ہے، اور وہاں سے واپس آنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے لوگوں کو نفس پرستی سے باہر نکالنے کے لیے ارحم الراحمین نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، جن کا منصب یعنی منصب نبوت وہ انہی دو باتوں کے لیے ہی عیاں اور آشکار ہوا کہ امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر ہو۔ نبی دنیا میں آتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے اور برائیوں سے منع بھی فرماتے رہے۔ اور جو انبیاء علیہ السلام کے نائبین خلفاء ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، ان کی راہ پہ چلنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کا پابند فرما دیا ہے کہ تم نے امر بالمعروف بھی کرنا ہے اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، یعنی نیکی کی دعوت بھی دینی ہے اور برائی سے منع بھی کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تو شان ہی یہی بیان فرمائی ہے، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کیا میرے محبوب کی امتی ہے، امتیں میں نے بڑی بھیجی ہیں، ہر نبی کی شان کے مطابق امتیں تھیں، اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے، اور امتوں میں سب سے اعلیٰ امت بھی پیارے حبیب کی امت ہے۔ نبی سارے ہی اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن ان سب اعلیٰ میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ ہمارے نبی ہے، اور ان کی امتیں دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتیں، جب امتوں کا موازنہ کیا جائے تو امت محمدیہ جیسی امت بھی کسی اور نبی کی امت نہیں۔ ایسی کون سی ہم نے کوالٹی ہے؟ ایک تو نسب اور شرف جو تو حاصل ہے وہ حضور کے امتی ہونے کی وجہ سے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت کیا ہو؟ اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے ان کو تعلیم کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو۔ اگر بندہ ایک راہ پہ چلے کہ جی میں نے بس نیکی پھیلانی ہے، بس نیکی کی دعوت دینی ہے، ابھی نماز پڑھ لو تے روزہ رکھ لو تے تسبیح پڑھ لو تے مسواک کر لو تے فلانا کام کر لو، ایک سے بھی کھڑی رکھے تے اے بھی تبلیغ کامل بولو، اے بھی کامل تبلیغ نہیں ہے۔ اور بندہ کہ نہیں جی میں صرف برائی تو منع کرنا ہے، بھی اے بھی نہیں کرنا، اے بھی نہیں کرنا، اے بھی نہیں کرنا، اے بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں، کسی پہ لگا رہے اور وہ امر والی بات چھوڑ دے، تب بھی تبلیغ کامل نہیں ہے۔ کامل تبلیغ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت بھی ہو اور برائی سے منع بھی ہو۔ اس وقت اس زمانے میں اکثر و بیشتر اصلاحی جماعتیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور جنہوں نے امت کا بیڑا اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے، ان کے اندر قیادت اب جو دیکھنے میں بات آئی،
نیکی کی دعوت دیتے ہیں کہ بھی ایسا بھی کرنا ہے، ایسا بھی کرنا ہے، ایسا بھی کرنا ہے، لیکن برائی سے منع، بولو برائی سے منع نہیں کرتے. اب برائی سے منع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر یہ جو پیٹ والا معاملہ ہے، اب سمجھیے تو کیا آپ مذہب نبوت سمجھ رہے ہیں؟ یہ پیٹ والا معاملہ مثال کے طور پر اگر منبر پر بیٹھنے والا ایک خطیب واعظ مقرر یہ بات بتاتا ہے کہ جی داڑھی بڑھانے کا اتنا گناہ ہے، بندہ فاسق فاجر ہو جاتا ہے اور ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے، نبی کی سنت کا ترک بندے کو کہیں اور لے جاتا ہے، حضور کی ایک سنت کو چھوڑ دو تو بندہ کچھ سے دور چلا جاتا ہے، اور جس نے اتنی بڑی سنت کو ترک کر دیا پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ اور سنت سے یاد آیا، سنت کی برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں آپ کی قوم پر مہنگائی بڑھ گئی. مہنگائی اتنی ہوئی کہ سبزی مارکیٹ میں بالکل ملتی نہیں تھی، جس طرح خیر سے آج کل چینی نہیں ملتی. تو مہنگائی اتنی ہوئی کہ سبزی نہیں ملتی تھی، لوگ پریشان تھے اور اورنگزیب حیران تھے. میں نے کوئی کام تو ایسا نہیں کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ منڈی میں سبزی نہیں ہے اور جن کے پاس ہے وہ بیچتے نہیں ہے. تو آپ چلے اپنے ہی مرشد حضرت سلطان نور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جان کے عرض گزار ہوئے مرشد میرے حالت دیکھ لیں، یہ حالت آ رہی ہے، میری قوم کو سبزی نہیں ملتی، میری قوم سبزی سے تنگ آ گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، میں اللہ کے فرضوں کو ادا کرنے والا ہوں، لیکن پھر مجھے سمجھ نہیں آتی قوم پریشان. یہاں سے پتہ چلا ایک صالحہ کہاں آتا ہے جو نہتوں کو مارتا نہیں ہے، جن کی گردنیں نہیں اڑاتا، جو جناب خالی ہاتھوں پہ ظلم و ستم نہیں کرتا، جو اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں اجاڑتا، بلکہ حاکم اسلام ہوتا ہے. اس کی رعایا میں اگر مہنگائی آ جائے، لوگوں کو سبزی مہنگی ملے، لوگوں کے پاس سبزی نہ ہو، لوگ تنگ رہیں، بادشاہ کی نیندیں آ جائیں. میری قوم اتنی تکلیف میں آ گئی ہے، ایسے حاکم ہوتے تھے، بادشاہ تھے. عرض کرتے میرے مرشد آپ مجھے حل بتائیں. حضرت سلطان باہور رحمۃ اللہ نے فرمایا اورنگزیب اپنی زندگی کے مرحلوں کو بتانا شروع کر دو. انہی کچھ دنوں میں دیکھو تم سے کئی نبی پاک کی کوئی سنت تو نہیں چھوٹ گئی، اور سرکار کی سنت تو نہیں رہ گئی کہ تیری قوم پر یہ حال آ گیا ہے. اورنگزیب سوچتے سوچتے کرتے کہ بلا مصروفیات بہت زیادہ ہے اور تو کچھ یاد نہیں پڑتا، صرف اتنی سی بات یاد آ گئی ہے، ہفتہ ہو گیا ہے مجھے مسواک کرنے کی. سبحان اللہ. مسواک کرنے والی سنت، یہ جب مسواک والی سنت ہے یہ وقت سے چھوٹ گئی ہے. حضرت سلطان باہور نے فرمایا اورنگزیب جاؤ نبی کی سنت ادا کرو، نبی جانے تے پھر مہنگائی جانے. سلطان آئے، مسواک بنایا، وضو کر مسواک کیا، اور اگلے دن دیکھا تو سبزی عام ہے. تو ویسے اس سے ہمیں پتا چلا کہ ترک سنت سے کیا ہوتا ہے؟ بولو مہنگائی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اگر حضور کی اداؤں کو بندہ چھوڑ دے تو بندے کو پریشانی اٹھانی، تو ہمیں کم از کم اپنا محاسبہ کرنا چاہیے نا. اس وقت ہم سب پریشان ہیں کہ نہیں ہے نا؟ پریشان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. تو پھر کبھی ہم نے سوچا یار ہم سے کیا رہ گیا ہے؟ کوئی نہ کوئی کمی تو ہے نا. کہ بہتر امت بھی ہے، امتیوں کے سردار بھی یہ امت ہے، پھر بھی پریشانی کیوں ہے؟ تو گویا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب در اقدس سے در مصطفیٰ سے بندہ ہاتھ جاتا ہے تو پھر اس کو پریشانی اس کا سامنا ضرور کرتی ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کو پھیلانا اور برائی کو روکنا. اب باعث اور مقرر اور تبلیغ کرنے والا، اس کے اوپر دو چیزیں لازم ہیں، یاد رکھنا. ایک نیکی پھیلانا بھی لازم ہے اور دوسرا برائی سے منع کرنا بھی. نیکی کی دعوت دیتے رہو یہ تو کام آسان ہے بھائی، اس میں کوئی لڑتا نہیں ہے، کوئی گل نہیں پڑتا، کوئی آپ کو کچھ کہتا نہیں ہے. اور جب آپ برائی سے منع کریں گے پھر کی ہونی ہے؟ نہیں جی لڑائی نہیں، مسیح کی جو چھوٹی ہونی، ناراض نہیں ہونا. آپ ماشاءاللہ اچھے بندے، اکثر یہی دیکھا گیا ہے. اب سوچ والی بات یہ ہے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں اور میں اپنے خطابات میں مطلب شراب کے متعلق بتاؤں. اور گزشتہ جمعہ جو ہے جناب اس سے پہلے میں نے صبر شکر بیان کیا، پھر اس سے پچھلے جمعے میں نے یہ حلال و علت حرمت کے مسائل بیان کیے کہ حلال و حرام میں ہم کس طرح جو ہے نا مبتلا ہو چکے ہیں. ہم لوگ نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ ہے. تو جواب میں مجھے کئی باتیں سننے کو میری کہا کہ مفتی سے کیڑے تقریر لگ گئے ہیں.
یہ کون سے بیان کرنا؟ میں نے کہا میرے بھائی اب قرآن بھی نہ پڑھے گا. اب یہ دیکھیے سمجھیے کہ عجیب سی بات یہ کہ سود کی حرمت قرآن میں، شراب کی حرمت قرآن میں، زنا کی حرمت قرآن میں، ایک کبیرہ گناہ جن میں اکثر لوگ مبتلا ہیں، قرآن و حدیث بھری پڑی ہے اس سے، اور اگر وہی سنا نہیں جائے اب کیا ہوا؟ اب جس کو ناراضگی ہوتی ہے اس کا مطلب اس نے اللہ کو اللہ نہیں مانا، اس نے دین کو دین نہیں مانا، اس نے شریعت کو شریعت نہیں مانا، اس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے. سبحان اللہ. اس نے نفس کو بنا. اور یہ بات یاد رکھنا، نقطے کی بات کو رکھتا ہوں، اللہ والے جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ولی بنتا تب ہے جب بندے کی مائیں بن جاتی ہے، جب اپنا آپ ختم ہو جاتا ہے، جب مائیں بن جاتی ہے، جب نفس بک جاتا ہے، جب بندے کو کوئی برا کہے بھلا کہے تو دعائیں دیتا ہو نا، اور بولے عاشق ہوئے رب داتے ہوئی ملامت لاکھ، اور لوگی پاگل پاگل آنکھاں تو آنکھوں آنکھوں آنکھ. یہ منزل جب مل جاتی ہے کہ بندے کو اس چیز کی پرواہ نہیں رہتی کہ چودھری صاحب کیا کہیں گے، اور یہ پرواہ نہیں رہتی جناب یہ فلانے صاحب بیٹھے ہیں کہ جناب یہ جو مجھ سے بہانا میرے ساتھ تعامل کرتے ہیں، یہ اب آگے لالچ، اب آگے تما، اب آگے ہرس، اب تو خدا کا بندہ رہا ہی نہیں ہے، اب تو چودھری کا بندہ آ گیا. ایسے کہ نہیں، اب تو چودھری کا بندہ آ گیا. یہ ڈالا نہیں مجھے حاکم یہ کر دے گا، یہ ڈالا مجھے پولیس والے پکڑ لیں گے، یہ مجھے ایسا کرے گا ایسا کرے گا ایسا. تو پھر بھائی اب دین میں آئے کیوں تھے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے وقت کے بارے میں یاد آ کے اپنے تھے؟ اپنے اشارہ دامن بھی اتنا تھا، 53 سال کی زندگی مکہ شریف میں گزاری. پھر کیا ہوا؟ کبھی رونے مارے جا رہے ہیں، کبھی پتھر برسائے جا رہے ہیں، کبھی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کبھی شہر کبھی طالب میں، کبھی طائف کے میدان میں، جس میں اندر لوگ ہانے جاتا ہے تو دوبارہ پہ بڑھ آ جاتے ہیں. اتنی تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں نام کی. تو ایک دور اسلام کا مکی دور ہے، دوسرا دور بدری دور ہے. ان دونوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ وہ تھی جو نے آقا نے مکہ میں کی ہے، وہاں نیکی کی دعوت بھی دی ہے، برائی سے منع بھی کیا ہے. ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، عتبہ، شیبہ، امیہ سارے آئے. انہوں نے کہا محمد تم اپنے رب کی بات کرتے رہو، اپنے رب کی بات تم کرتے رہو، اللہ ایسا ہے اللہ ایسا ہے اللہ کرتے رہو. بس یہ جو تم ساتھ لا الہ کہتے ہو نا، یہ نہ کہو. کیا مطلب؟ ساڈے لوگوں جناب ہو، ساڈے لوگوں جن کو ہم نے خدا بنا لیا ہے انہیں کچھ نہ کہو، تو تم اپنے خدا کی بات کرو. میرے آقا نے فرمایا ہم تو بات ہی ادھر سے شروع کرتے ہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ ہے. باقی سبھی کی نفی پہلے سب کا رگڑا پھیرا، پھر بتایا کہ صرف اللہ کی ذات ہے جو سجدے اور عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو تبلیغ کے دو رکن ہیں اہم رکن. مبلغ کے لیے لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف بھی ہو اور نہی عن المنکر بھی ہو. اب نہی عن المنکر سے بلکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ بندہ برائیوں سے منع کرے. اور ایسی برائیوں میں ہم لوگ مبتلا ہو چکے ہیں کہ اللہ کی یقین جانی افسوس والی بات یہ ہے کہ ہمارا گھر گھر نہیں ہے، ہمارا گھر سینما ہے. کہاں رحمتیں آئیں گی؟ حدیث رسول میں آتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک تصویر بھی لٹکی ہوئی ہوگی تو رحمت کا فرشتہ تمہارے گھر میں نہیں آئے. اللہ کی رحمت کا فرشتہ تمہارے گھر میں، اس گھر میں اللہ کا فرشتہ نہیں آتا رحمت والا جہاں تصویریں لٹکی. آپ خود مندارہ فرمائیں ایک تصویر ہو تو رحمت والا فرشتہ نہ آئے، صحیح بخاری کی حدیث. اور جہاں پورا ٹی وی پر آؤ بولیے پھر جبریل امین آئے گی، اور وہ بھی صبح سے لے کر ہر وقت جناب مجرے فلمیں گانے ڈرامے پتہ نہیں کیا کچھ کیا جائے، اور کتنی بے حیائی پر مشتمل جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے گھر والے دیکھے جا رہے ہیں. آپ صاف سی بات ہے تبلیغ تو پہلے گھر سے بھی کرنی ہے نا بھائی. اب اپنی اولاد ہم خود دادا فرمائے، اب بیوی فلم دیکھے، بیٹی فلم دیکھے، بیٹا فلم دیکھے، ڈرامے دیکھے، سب کچھ دیکھے، اور میں صرف تصویر لگے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، صرف نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. یہ دین تھوڑی ہے. یہ تو تم نے امر بالمعروف کر دیا، وہ نہی عن المنکر والا فریضہ کام انجام دے گا، برائی سے منع کرنے والا. حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برائی دیکھو تو منع کرو، برائی دیکھو تو اس بات کا جواب آ گیا جی میرے چھٹو دی مولوی صاحب تسی کماندے ہو تو تسی اس کام کو چھڈو نہ چھڈنے والا کام نہیں ہے. اب کہتے مولوی صاحب یہ بڑی پگڑی تم کافر ہو
کچھ کہتے ہیں، کافر ہوتے ہیں تو کچھ نہ کہتے ہیں۔ جب تم مومن ہو گئے تو پھر یاد رکھنا مومن کا دوست ہوتا ہے، مومن کا بھائی ہوتا ہے، مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ اللہ نے ایمان دیا تو ایمان کے تقاضے ہیں، اور جتنے کو لگا رکھ چوری جتنے لگا رکھ، نہ یہ ایمان یہ ہے نہیں جہاں مومن لگا ہے یہ مومن بھی وہیں لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی دیکھو تو منع کرو۔ 3 طریقے بتائے منع کرنے کے، توجہ سے سنو۔ برائی دیکھو تو منع کرو۔ پہلا فرمایا ہاتھ سے روکو۔ کیسے روکو؟ بولیے کس کو حکم کیا؟ ایمان والو برائی دیکھو تو ہاتھ سے منع کرو۔ اگر ہاتھ سے منع کرنے کی سخت طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے منع کرو۔ یہ دوسرا درجہ کون سا ہے؟ زبان۔ اور اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے، حالات اس طرح ہے اور ایسا رکھنا چاہے کہ زبان سے بھی منع نہ کرے تو کم از کم اتنا ہو ایمان کا کمزور اضعف ترین ایمان یہ ہے کہ کم از کم دل میں تو برا جانو، یعنی یہ آخری درجہ ہے، پچھلا درجہ بالکل ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے۔ لیکن پہلا درجہ کون سا ہے؟ برائی دیکھو تو ہاتھ سے منع کرو۔ بولیے ہاتھ سے منع کرو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو ہاتھ سے منع کرنا اس کا مطلب ہے یہ ہاتھ سے منع وہ کر سکتا ہے جس میں تسلط ہو، جس کے پاس قوت ہو، پاور ہو، طاقت ہو۔ اب حضرت صاحب ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ زبان سے منع کریں گے نا، جب وہ بھی یہ کام بھی بہت مشکل ہے، اس وقت یہ کام بھی بہت مشکل ہے، لیکن اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور قول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سے علماء کا شکر ادا کریں جو آپ کو آپ کی برائیوں پہ متنبہ کریں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے تھے ایک دفعہ حمزہ کا پریشان، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آئے، دیکھ کے کہنے لگے عمر خیر تو ہے، آپ بادشاہ وقت ہیں اور آپ بھی رنجیدہ بیٹھے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری سلطنت بہت پھیل گئی اور میں ایران کو میں نے فارس کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، اتنی میری سلطنت پھیلی اور میرا خوف اتنا ہے کہ میرے دل سے لوگ ڈرتے ہیں، میرے ڈنڈے سے لوگوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں، اتنی میری ہیبت چھا گئی ہے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں دین کے راستے سے ہٹ جاؤں، لوگ میرے ڈر کی وجہ سے مجھے حق ماننے لگتے ہیں، مجھے کوئی کہنے والا نہ ہو۔ جب کتنی سی بات حضرت عمر پاک نے کی تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر خیر ہو کیا کہہ رہے ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم دین سے ہٹ جاؤ گے ہم خاموش رہیں گے؟ اور تمہارا دبدبا اپنی جگہ پر، اور کہا عمر سیدھے تلوار کی طرح سیدھے رہو، اگر دین سے ہٹ جاؤ گے تو محمد کے غلام آج بھی زندہ تمہیں سیدھا چلا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہیں ہوئے، یہ ریاست کے خلاف بات کر دی ہے، حکومت کے خلاف بات کر دی ہے، تو مولوی کام ہوتے ہو۔ اب دیکھیں یہ بادشاہ وقت اور آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی دنیا کا بادشاہ عمر اس وجہ سے پریشان ہے کہ کہیں میں نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا اور قوم ڈر کی وجہ سے مجھے حق نہ کہے تو میں تو مارا گیا۔ حضرت حذیفہ نے جواب دیا کہا عمر اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم نے کلمہ تمہارا نہیں، کلمہ اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے۔ ہمیں سردار نے بتایا ہے کہ قوم کو کس طرح سیدھا رکھنا ہے، بادشاہ ہے تو سیدھے رہیں، اگر حضور کے دین سے ہٹیں گے تو سب سے پہلے ہم تلوار لے کر تمہارے سامنے آئے۔ اور حضرت عمر پہ قربان جائے مسکرا کے فرمایا الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اللہ نے یار تم جیسے دیے ہیں، جن کے یار تم جیسے ہوں عمر کیسے دین سے ہٹ سکتا ہے؟ دیکھو تو صحیح، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نا عمر ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے، اور حضرت عمر نہیں کہہ رہی ریاست کے خلاف بات ہے، نہیں حضور کہتے ہیں جنہاں تو آیا مدرسے نا وہی تمہارا خیر خواہ ہے، وہی تمہارا خیر خواہ ہے۔ دو بادشاہ تھے اور ان کی آپس میں نا اکثر تو میں رہتی تھی، جیسے ہوتی ہے اختلاف رہتا، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی ایک تھا وہ اس کے بارے میں بتاتا تھا اس میں یہ برائیگی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، تو وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو دوسرا بادشاہ سالوں خدا رونے لگے، قوم نے لیا نے پوچھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا دشمن آ رہے، لوگ دشمن مرتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں اور آپ رو رہے ہیں،
اللہ اس نے کہا ارے بولے تمہیں کیا پتا وہ ہمارا دشمن نہیں تھا، اگر حقیقت وہی تو ہمارا دوست تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم دشمن کی موت پہ نہیں دوست کی موت پہ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سرکار ہم نے تو سنا ہے وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے، تبصرے کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں دوست ہے۔ اس بادشاہ نے کہا وہ دوست بنی مانا ہے کہ وہ جو برائی مجھ میں دیکھتا تھا فوراً بتاتا تھا، اس میں دیکھو جی نفعانہ کبھی نہیں کرتا ہے، ماتے وہ تدبیر کرتا تھا، میں فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ مجھے یوں اشاروں میں آتا تھا، مخالفت کرتا تھا، دیکھو جی اس نے یہ کام کر دیا ہے، پھر میں سوچتا تھا ہاں یار بات تو یہ صحیح کر رہا ہے۔ اب وہ اس طرح مخالفت کرتا تھا اور میں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب سے توبہ کر لیتا، معافی مانگ لیتا تھا، اور آدھا وہ میرے عیب نکالنے والا تو چلا گیا ہے، اب تو سارے میرے اپنے ہیں، کوئی مجھے میری برائیاں بتائے گا ہی نہیں۔ تو جو ہمیں ہماری برائیاں بتائے وہی حقیقت ہمارا خیر خواہ ہے۔ تو تبلیغ کے دو رکن ہیں، نیکی کی بات پھیلانا اور برائی سے منع کرنا۔ لیکن دوستوں میں آخری بات کروں گا، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں دین پرستی نہیں ہے، ہم لوگوں میں خواہشات پسندی ہے اور نفس پرستی۔ جس چیز کو ہمارا نفس اور ہمارا جو خواہشات ہیں جن کو دین سمجھیں معاذ اللہ اسی کو دین سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے کان یہ بات نہیں سنتے ہیں۔ اب دوران بیان اگر کسی نے شراب کے متعلق بات کی ہے تو ساتھ سے اگر کسی نے پی ہوتی ہے تو شادی شدی میں پیتے رہتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کیا کہیں گے، وہ تو سوری مولوی صاحب نے ہمارے بارے میں بات کی۔ اور اگر کسی نے کوئی بے حیائی کی بات کی وہ تو سوری اس ہمارے بارے میں کرتا۔ اور جس وقت جو بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل چکی، بازاروں میں آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے، اس کے بارے میں بات کریں تو لوگ کہتے ہیں تو سب یہاں پہ ہمارے بارے میں کرتے ہیں۔ وہ دیاں بیٹیاں آپ کی ہیں، بس وہ دیاں ہماری نہیں ہیں، وہ بیٹیاں ہماری بیٹی ہیں، وہ مائیں ہماری مائیں ہیں۔ ہمیں شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے، ان لوگوں میں نہ کھڑا مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں، آپ کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ لیڈی ڈیانا کے بارے میں کبھی ہم نے کیا کہ تم پردہ کر، کبھی کہا کیوں وہ تو ہے بے غیرت ہے بے ضمیر ہے، ان کا کیا لگے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم تو وارث ہو بی بی خاتون جنت بارک رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب سید الکونات بی بی فاطمہ الزہرا کے متعلق اعلان فرمانا کہ انہیں جنت میں لے کے جاؤ تو حدیث پاک میں آتا ہے، سماعت میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلان فرمایا یا معشر الانبیاء، اے انبیاء کی جماعت، نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اپنے سر نیچے کر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اے نبیوں کی جماعت، اپنے سر نیچے کر لو، جھکا لو، اور اپنی نگاہیں جھکا لو، سر نیچے کر لو، بند کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی خاتون جنت پاک جنت میں جانے لگی ہے، جنت میں جانے لگی، جنتیوں سے بھی پردہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان والو جو تمہارے لیے ہم نے عورتیں رکھی ہیں نا، بیویاں رکھی ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، حور مقصورات فی الخیام، جنت میں حوریں ہیں تمہارے حصے کی، مقصورات فی الخیام، جو خیموں میں بند بیٹھی ہیں، خیموں کے اندر ہے، خیموں کے اندر ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اللہ کی غیرت تو دیکھو نا، اللہ فرماتا ہے ربا حیا، حیا دارو، شرم و حیا رکھنے والو، تمہارے لیے اللہ نے پاکیزہ حوریں رکھی ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہے نہ کبھی جن نے چھوا ہے، ایسی پاکیزہ تو نے اللہ نے جنت میں تمہارے لیے رکھی۔ تو نفس کی جو خواہشات ہیں یہ بندے کو بے ایمان کر دیتی ہے۔ بندہ مومن نفس کا پیروکار نہیں ہوتا، وہ اپنے رب رسول کا پیروکار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے، میں آخری بات کرنے لگا ہوں، قرآن پاک میں سورہ توبہ میں دو طبقوں کا ذکر کیا ہے، بس میں آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں پھر اس کے بعد اجازت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سمجھیے گا ذرا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، اللہ فرماتا ہے منافق مرد منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، کیا کرتے ہیں، یأمرون بالمنکر
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. یہ منافقوں کی علامت ہے، وہ برائی کو پھیلاتے ہیں، برائی کو پھیلاتے. قرآن کہہ رہا ہے وہ برائی کو پھیلاتے ہیں اور نیکی سے روکتے. منافق بندے، منافق عورتیں سب پہ ایک ہے. ان کی عادت کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، برائی پھیلاتے ہیں اور نیکی سے روکتے. برائی پھیلانے سے کم از کم یہ جو موبائل پر آنے والی کسی کی تصویر ہے بیہودہ یا پوری پوسٹ ہے، اس کو آپ نے شیئر کر دیا ہے، یہ بھی برائی پھیلانا ہے. جتنے لوگوں کے پاس جائے گی، جتنے وہ گناہ کریں گے، ان کو اتنا گناہ ملے گا جو دیکھیں گے، اور اتنے کے برابر تمہیں بھی ملے گا کہ تم نے کسی کو پھیلایا ہے. آگے سن، آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ سے روک لیتے. نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَنَاسِرَهُمْ، تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی نافرمان ہیں. اب منافقوں کی علامت بتائی گئی کہ منافق جو ہے یہ برائی کو پھیلاتے ہیں اور جو اچھائی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، اسے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ. اللہ نے وعدہ کیا منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے، کافروں سے نار جہنم، جہنم کی آگ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبهم، یہی انہیں کافی ہے. ولعنهم اللہ، اور ان پر اللہ کی لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان پر قائم رہنے والا عذاب ہے. یہ ہوگی ان کی بات جو برائی کو پھیلاتے ہیں اور بھلائی کو روک لیتے. دوسری آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. ایمان والے بندے، ایمان والی بیویاں، یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. مومن بندے، مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی ہم جنس رفیق ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کی عادت یہ ہے یہ نیکی کو پھیلاتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. اور فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں. اولئک سیرحمهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں ان قریب جن پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. آپ تو صحیح نا، جو اس منصب پہ آتا ہے، نیکی کو پھیلاتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، اللہ رسول کا فرما بردار اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہی رب کے رحمتوں کا حصہ رہتے ہیں. اور وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں سے اللہ نے وعدہ کیا، مومن عورتوں سے اللہ وعدہ کیا. جنات، باغات، آج جنت کے آگ کروا دے، یہ باغات ہیں ان کے لیے. اللہ اکبر، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، پاک شراب کی نہر، شہد کی نہر. اور قربان جائے پھر اس پہ جو برتن رکھے ہیں، سونے چاندی کے برتن، سونے کے برتن، شہد پینا ہے، گلاس سونے کا، بھانڈے سونے کے، برتن سونے کے. ابھی دل میں ارادہ کرے گا، گلوان کھڑے ہوں گے، اڑ جائیں گی، ہاتھ میں پکڑائیں گے. اللہ اکبر، نہریں جاری ہیں. اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا، یہ بھی ہمیشہ ادھر ہی رہ جائیں گے. جو جنت میں آ گیا وما ہمارا بمخرجین، پھر وہ باہر. اور وہ مساکن طیبہ، کہ پاکیزہ مسکن وطن پر، فی جنات عدن، جنات عدن میں، ورضوان من اللہ اکبر، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے نیکی کو پھیلانا، برائی کو منع کرنا، روکنا، یہ ایمان والوں کی علامت بتایا. اور برائی کو پھیلانا اور نیکی سے روکنا اور منع کرنا یہ منافقوں کی علامت. منافقین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے، اور جو مومن ہیں وہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے.
تو میرے دوستو جو بندہ ہمیں نیکی کا کہے اور برائی سے منع کرے در حقیقت وہی ہمارا خیر خواہ ہے۔ آگے بات عام ہے، وہ بات ہمارے نفس کو اچھی لگے یا ہمارے نفس کو اچھی نہ لگے۔ اللہ والوں کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ بندے کے جو نفس کی خواہشات ہوتی ہیں اس کو مٹا دیتی ہیں کہ بھائی تو نے اپنی اتباع نہیں کرنی، صرف اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور فرمانبرداری کرنی۔ حق تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا